الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خیر خلقہ ونور عرشہ حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد علیہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلوات سارے محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے جس نے کائنات کی ہر شے کو خلق کرنے سے ہزاروں سال پہلے اپنے لطیف ارادے کے منہ قلم سے ایک جیسے علم کے، ایک جیسے حلم کے، ایک جیسے نور کے، ایک جیسے ظہور کے، ایک جیسے کردار کے، ایک جیسے معیار کے، ایک جیسے اعتماد کے، ایک جیسے اعتقاد کے، ایک جیسی نیت کے، ایک جیسی حیثیت کے، ایک جیسی طبیعت کے، ایک جیسی تربیت کے، ایک جیسی شخصیت کے، ایک جیسی شریعت کے 14 محمد بیک وقت خلق کی۔ وہ اہل بیت جنہوں نے بے مال کو بلال بنایا، بے زر کو ابو ذر بنایا، بے کار کو میثم تمار بنایا، بے داد کو مقداد بنایا، بے اختیار کو امیر مختار بنایا۔ میں دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد کے خالق سے کہ بانی مجلس کی توفیقات خیر میں بہترین اضافہ فرما، اس گھر پر رحمتوں کا نزول جاری جائے۔ جتنے مومنین و مومنات یہاں تشریف لائے یا جو ارادہ کر کے نہ آ سکے، مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ سارے آمین کہنا۔ حجت دورہ منتقی میں خون حسین امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ درود اس طرح پڑھیں ساری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد بھائی جان تھوڑی دیر کے لیے رک جانا ذرا، یہ نہ لگانا اگر بالکل آواز پہ اثر انداز۔ صاحبان جتنے بیٹھے ہوئے پہلا مصرع میں پڑھنے لگا، دیکھیں میں نے توقف ہی کوئی نہیں کیا، جملہ پر پڑھنے لگا اور پہلا جملہ آپ نے سماعت کیا نا تو عزت رسول کی قسم ہے دل میں غازی عباس کی محبت ہوئی۔ علم کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ولا کا لطف آ جائے گا۔ ولا لبوں پہ سجا کر کہو ولی وارث۔ ہاں شاباش، جو بندہ باہر بیٹھا یا اندر بیٹھا ہوا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہے، میں دوسرا مصرع پڑھتا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں کہ میں منہ پر چھوڑ دوں گا۔ ولا لبوں پہ سجا کر کہو علی وارث، منافقوں کو جلا کر کہو علی وارث۔ شاباش، زندہ و سلامت رہے۔ نظامت ناظمی محفل سے لے کر آخری بندے تک دیکھے میں نے توقف کیا ہی نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے نہیں رکا۔ آؤ جو بندہ غازی عباس کی محبت سے لبریز ہے، علم کے سائے میں بیٹھ کے جس کا دل اسے اجازت ہے اس طرح بولنا جیسے غازی کے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ بلا لبوں پہ سجا کر کہو علی وارث، منافقوں کو جلا کر کہو علی وارث۔ کرونا چھو نہیں سکتا تمہارے جسموں کو، علم کو ہاتھ لگا کے کہو علی وارث۔ شاباش شاباش، زندہ و سلامت، کیا بات ہے، ہاتھ سلامت رہے، مل کے بولو حاضری۔ ہوگی حاضری میں سلامت رہیے، ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو، مولا ان ہاتھوں کو اتنا دے جو دوسروں کو دینے والے پر۔ زندہ و سلامت رہے، کرونا چھو نہیں سکتا تمہارے جسموں کو، علم کو ہاتھ لگا کے کہو علی وارث۔ میں جملہ پڑھوں، میرے پاس انتہائی مختصر وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گزارشات آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دیں۔ ہاشمی بھائی جان، قریش میں جناب عبد مناف کو ماہ مکہ کہا جاتا ہے، مکے کا چاند۔ جناب ہاشم کو قمر بطحا کہا جاتا تھا، بطحا کا چاند۔ جناب عبداللہ کو رسول خدا کے والد گرامی کو کہا جاتا تھا ماہ حرم، حرم کا چاند۔ بھائی میں جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں، آپ نے 4 مصروں سے استقبال بہترین انداز میں کر دیا، لیکن غازی عباس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو بندہ دل سے آیا ہوا ہے، عمران بھائی جنت کا ماحول بن جائے تو پھر اس میں حیران
حیرانی کی بات ہی کوئی نہیں، کیونکہ غازی کا علم ہے اور غازی کے علم میں غازی کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا جس خاندان میں جناب عبد المناف کو ماہ مکہ کہا جاتا ہو، جس خاندان میں جناب ہاشم کو ماہ بطھا کہا جاتا ہو، جس خاندان میں جناب عبداللہ کو ماہ حرم کہا جاتا ہو، جس خاندان میں نور مصطفیٰ موجود ہو، جس خاندان میں علی جیسا نور الہی موجود ہو، جس خاندان میں حسن جیسی فانوس قدرت موجود ہو، اس خاندان میں جہاں حسین جیسا روشنی کا مینار موجود ہو، اس خاندان میں جسے قمر بنی ہاشم کہے اسے عباس کہتے ہیں۔ زندہ و سلام ایسے خاندان میں جسے قمر بنی ہاشم کہے اسے غازی عباس کہتے ہیں۔ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام یہ 14 میں چوتھے علی ہے۔ پہلے مولا علی، دوسرے امام علی زین العابدین، تیسرے امام علی رضا علیہ السلام اور چوتھے امام علی نقی علیہ السلام، چوتھے علی۔ امام علی نقی علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، اس کا نام ہے بنو ہاشم۔ بنو ابو ہاشم کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے مولا کو سلام کیا اور عجیب سی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ مولا نے بھی اسی زبان میں اس کو جواب دینا شروع کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا اس وقت زمین پر 72 زبانیں بولی جاتی، وہ سلام کر کے چلا گیا۔ ابو ہاشم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ کون تھا؟ مولا فرماتا ہے ہمارا چاہنے والا۔ تو مولا یہ کون سی زبان بول رہا تھا؟ کہا یہ ہندی زبان بول رہا تھا۔ کہا مولا یہ بھی آپ کو آتی ہے؟ مولا جلال میں آ کے کہتے تم ہمیں سمجھتے کیا؟ زندہ سلام اللہ، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ مولا کہ یہ زبان میں بھی سیکھ سکتا ہوں؟ مولا فرماتے ہاں تم بھی سیکھ سکتے ہو۔ مولا نے کہا یہ کنکر پڑا ہے یہ مجھے دو۔ امام علی نقی کے حکم پر کنکر دیا وہ ہاشم۔ مولا نے اپنی زبان پہ رکھا، کنکر کے ساتھ لعاب لگا مولا امام علی نقی، کہا اب اسے تو اپنی زبان پہ رکھ۔ ابو ہاشم کہتا ہے اگر مولا کے لعاب والا کنکر میں نے اپنی زبان پہ رکھا میں 72 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ پھر جملہ میں کہنے جا رہا ہوں صاحبان علم، مولا آپ کے بازوؤں کو طاقت عطا فرمائے، جس کی زبان پہ علی ولی اللہ کی مہر لگی ہے۔ ایک منٹ رک میرا بھائی، مجھے جملہ کہنے دے پھر تو اندر آ جانا۔ جملہ سننا، کہتا میں 72 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ جو چوتھے علی کے لعاب سے 72 زبانوں کا عالم ہو جائے اسے ابو ہاشم کہتے ہیں، اور جو پہلے علی کی زبان چوس کر سارے علوم کا عالم ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ سارے بولو سارے، یہی وجہ ہے کہ جب غازی عباس اس دنیا میں آئے، بس سمیٹ دی میں نے بات، مجھے جتنا وقت دیا ہے میں نے سمیٹ لیا۔ غازی عباس اس دنیا میں کنیز مولا کو بتانے کے لیے جملہ سماعت کیجئے گا صاحبان علم تشریف فرما۔ مولا نے کنیز کو دیکھا اور مسکرائے، کہا ہاں مجھے معلوم ہے تم کیا کہنے آئے ہو۔ مہذب گھرانوں کی کنیزیں بھی مہذب ہوا کرتی ہیں۔ کہتی مولا ہو نہ ہو؟ مولا فرماتے ہاں میں جانتا ہوں، آج برج بطن ام البنین سے آفتاب غیرت مطلع شرافت پر نمودار ہوا۔ کوئی قدر کرنے والا جملہ۔ ادھر غازی عباس ہے، کہا میرے بیٹے کو لے کے۔ مولا علی نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں 4 مصرع اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے حوالے کر سچ پوچھو تو عباس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک خواب کی تعبیر علی دیکھ رہے ہیں۔ چوتھے مصرے میں جس کے دل میں غازی عباس کی محبت ہے، علی والا ہے، ایک نسل سے شیعہ ہے، بندے کے دل میں علی بستا ہو، علم کے سائے میں بیٹھ کے چپ رہ جائے مجھے یقین ہو جائے گا بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں موجود نہیں، کچھ اور سوچ رہا ہے۔ سچ پوچھو تو عباس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر ایک خواب کی تعبیر علی دیکھ رہے ہیں۔ عباس کو یوں دیکھا کہ آئینے میں جیسے خود اپنی ہی تصویر علی دیکھ رہے ہیں۔ بات ہے، زندہ و سلامت ہو، سارے بولو ہے علی۔ عباس کو یوں دیکھا کہ آئینے میں جیسے خود اپنی ہی تصویر علی دیکھ رہے ہیں۔
بس جیسے علامہ صاحب آتے میں ممبر چھوڑ دوں ہوگی میری حاضری. مقصد تو یہی ہے کہ پیغام آپ تک پہنچے. صاحبان علم و دانش یہ کرونا کو ختم ہو گیا. میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ناظرین مجلس خاص طور دسمبر جنوری میں کرونا سے بڑی وبا آنے والی ہے. آپ یقین جانیں امام زمانہ علیہ السلام سے جن کا رابطہ ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ آنے والا دسمبر, میں کوئی 20 سال کی 5 سال کی باتیں نہیں کر رہا, یہ 2-3 مہینوں کے بعد بیک وقت زمین پر کئی ملکوں سے کئی آفتیں ابھریں گی. اور وہ فرماتے ہیں لاشیں اس طرح پڑی ہوں گی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. باپ کو بیٹے کی, ماں کو بیٹی کی فکر نہیں ہوگی. استغفر اللہ ربی و اتوب علیہ یہ تسبیح کیا کریں. آج ایک میں بس ایک جملہ مصیبت کا کہہ کے ہوگی میری حاضری. درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. اور جب بھی ایسی کوئی چیخ سنے, جب بھی کوئی ایسی آفت کی بات سنے, فوراً سجدے میں. یہ نہ دیکھیے گا سڑک ہے, گھر ہے, گلی ہے, اسی وقت سجدے میں جائیے گا اور سبحان القدوس سبحان القدوس پڑھیے گا سجدے میں. یہ میں آپ کو ایک پیغام دینا تھا, وہ میں نے دے دیا. بس حاضرین مجلس, ایک شخص مولا علی کی سوال حیات لکھ رہا تھا. ایک جملہ مصیبت کا کہنا, قبلہ کو زیادہ زحمت نہیں. سوال حیات لکھ رہا تھا, مولا علی کا سراپا کیسا ہے, مولا علی کی زلفیں کیسی ہیں, مولا علی کا سینہ کیسا ہے. سراپا لکھ رہا تھا لیکن مطمئن نہیں ہو رہا. کبھی کسی سے پوچھ, کبھی کسی سے پوچھ, کبھی کسی سے پوچھ. کسی نے کہا تم تھوڑا انتظار کر, علی کی بیٹی شام سے آئی ہے, قید نہیں بھر. اس سے زیادہ علی کو کون جانتا ہے. اپنی زوجہ کو بھیجنا, علی کی بیٹی سے پوچھنے کی, تحریر کر لینا. عزادار علی کی بیٹی آئی, اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا. زوجہ گئی, بی بی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی شہزادی میرا شوہر آپ کے بابا کا سراپا لکھ رہا ہے. وہ مطمئن نہیں ہو پا رہا. بی بی بتائے نا آپ کے بابا کا چہرہ کیسا تھا, بی بی بتائے نا آپ کے بابا کی زلفیں کیسی تھی. رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. صاحبان علم جتنے احباب تشریف فرما ہے, تو ہائے بھی کہہ دے تو تیری عبادت قبول ہے. جملہ میں نے ایک ہی پڑھنا ہے. حاضری جس کی ہوگی آنکھ میں آنسو آ گئے. علی کی بیٹی سے بھیک مانگا کر, وہ جو شام سے آئی ہوئی بی بی ہے نا, اس کے پاس تیری آنکھوں کا موسم کا اختیار ہے. خیرات مانگ, 2 آنسو آ جائے, رسول کی بطول بیٹی کا رومال خالی نہ جائے. بی بی کہتی ہے یہ بتانا, ادھر یہ جملہ کہا, ادھر علی کی بیٹی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. یہ رو کے کہتی بی بی میں نے تو آپ کے بابا کا سراپا پوچھا ہے, میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا آپ کے بابا کی آنکھیں کیسی ہیں, آپ کے بابا کی زلفیں کیسی ہیں. تو رو نہ رو, جملہ یہی ہے. اور میں یہی جملہ ختم کر کے آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں. عزادارو یہ جملہ کہا, جملہ کہنے کے بعد بی بی کہتی ہے ہم نے کبھی سوالی کو خالی نہیں لوٹایا, میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. میں نے کبھی بابا کا چہرہ غور سے دیکھا, میں نے کبھی بابا کا چہرہ غور سے دیکھا. اور جو بی بی اپنے بابا کا چہرہ غور سے نہیں دیکھ سکی, کربلا سے شام تک کبھی آنو محمد کے قاتل کا چہرہ, کبھی علی اکبر کے قاتل کا. اللہ اللہ اللہ